نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں پر صابریہ لائبریری میں بیٹھ کر دین کا فہم سیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ مجھے موضوع دیا گیا ہے وضو کی فضیلت، اہمیت اور عمومی غلطیاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتا ہے ستھرے رہنے والوں کو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ یعنی جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے، اور جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پہلے طہارت کرے۔ اور طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ بڑی طہارت، طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت۔ اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے اور طہارت صغریٰ سے مراد وضو ہے۔ اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے، وضو یعنی طہارت صغریٰ، چھوٹی طہارت، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ تو فرمایا جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وضو میں جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، جب اپنے منہ کو دھوتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے بھی گر جاتے ہیں۔ اور کہا کہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ گر گئے، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی گناہ گر گئے۔ اور کہا جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ کانوں کے بھی نکل گئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی گر گئے، یہاں تک کہ ناخنوں کے بھی گناہ نکل گئے۔ تو یہ وضو کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ تیسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ
کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے سبب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ تمہارے درجے بلند کر دے؟ عرض کی حضور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو ناگوار ہوتا ہو اس وقت وضو کامل کرنا، اور فرمایا کثرت سے مسجدوں کی طرف رخ کرنا، یعنی زیادہ قدم اپنے مسجدوں کی طرف بڑھانا، اور کہا ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار رہنا۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ گویا اس بندے نے اسلام کی حمایت میں سرحد کے اوپر ایک گھوڑا تیار کر کے رکھ دیا کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کرے، یعنی اتنا اس کا ثواب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وضو ناگوار ہوتا ہو تو اس وقت جو بندہ وضو کرے گا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ اور وضو ناگوار کب ہوتا ہے؟ یہ سردیوں کے موسم میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو اور بھی وضو کی فضیلت پر، اہمیت پر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں انہی چند احادیث مبارکہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو وضو کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں یہ اس وقت بندے کو حاصل ہوں گی جب بندے کا وضو کامل ہوگا۔ جب بندے کا وضو ناقص ہوگا تو اس کو یہ وضو کی فضیلتیں نہیں ملیں گی، تو لہٰذا اپنا وضو کامل کرنا ہوگا یہ ساری وضو کی فضیلتیں پانے کے لیے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر 60-70 سال ہو جاتی ہے لیکن اس کا وضو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے کسی سے وضو سیکھا ہی نہیں ہے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا اور وضو کرنا شروع کر دیا، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہیں اور اس سے وضو کا طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک کسی کام کو کسی سے سیکھیں گے نہیں تو وہ کام صحیح طریقے سے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر وضو کا طریقہ سیکھا جائے تاکہ پھر اس کے مطابق ہم وضو کریں، تاکہ ہمارا وضو کامل ہو جائے اور ہماری عبادت صحیح معنوں میں عبادت ہو جائے۔ ورنہ ہمارا وضو ناقص ہوگا تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے وقت ہوتے ہیں کہ یہی وضو ہمارے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کامل وضو ہمیں کرنا ہوگا۔ تو کامل وضو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کہا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں اور 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ دو، اور 1 کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا مسح کرو۔ اب دونے سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کھال کے اوپر پانی بہہ جائے، اس کو ہم دونا کہیں گے، اور مسح سے مراد یہ ہے کہ کھال کے اوپر تری پہنچانا ہے۔ تو اب یہ جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے 3 کے بارے میں دونا کہا گیا، 1 کے بارے میں مسح کہا گیا۔ تو اب ان چیزوں کو آپ لے لیں اور دیکھیں کہ ہم جن چیزوں کو دھونے کا حکم ہے ان کو دھوتے ہیں کہ نہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں مسح کا حکم ہے ہم مسح کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ پہلی چیز کہی گئی کہ اپنا منہ دھو، جب نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو۔ اب دھونے کا حکم ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنا تھوڑا سا منہ نیچے کر کے اور چھینٹے لگاتے ہیں جس سے پانی بہتا نہیں ہے۔ تھوڑی جگہ پر تو بہہ گیا لیکن ساری جگہوں پر پانی بہا نہیں ہے، اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو بہایا جائے۔ تو ہم جب چھینٹے لگائیں گے تو اتنی جگہ پر ہی وہ پانی بہے گا، دوسری جو جگہیں ہیں ان پر پانی نہیں بہے گا۔ ہم ہاتھ تو لگائیں گے لیکن وہ مسح ہو جائے گا، وہ تو تری پہنچ جائے گی
جس جگہ پر پانی کے چھینٹے پڑے وہ جگہ پر ہی پانی بہے گا، باقی پر مسح ہو جائے گا۔ تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ پانی لیں اور اپنے منہ کو سیدھا رکھیں، جھکائے مت، اپنا منہ سیدھا رکھیں اور پانی لے اور پانی کو ادھر سے چھوڑیں تاکہ وہ چہرے پر بہہ جائے، پھر پانی لیں اور ادھر سے چھوڑیں تاکہ وہ چہرے پر بہہ جائے، پھر پانی لیں اور ادھر سے چھوڑیں تاکہ وہ چہرے پر بہہ جائے۔ تو یہ 3 مرتبہ ہم نے جو کیا تو یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کریں اور تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کہیں، اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، جس نے 2 مرتبہ دھویا تو دگنا ثواب ہے، اور جس نے 3 مرتبہ دھویا تو اس نے میری اور پچھلے پیغمبروں کی سنت کو پا لیا۔ تو ایسے ہے کہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو بہایا جائے، اور اسی طرح دوسرا دھونے کا جو فرض ہے وہ بازو ہیں، ہاتھ ہیں کونیوں سمیت، تو ان پر بھی ہم جب پانی ڈالیں گے تو ان کو اس طرح ملتے جائیں گے اور پانی بہتا جائے گا، اور دوسری جانب بھی کر لیں، پانی اوپر سے آ رہا ہے تو اس کو ملتے جائیں تو وہ پانی بہتا جائے گا۔ یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا۔ اسی طرح پھر دوسری مرتبہ اس کو کر لیں، یہ 2 مرتبہ دھونا ہوا۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ پانی کو بہائیں تو یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح اپنے بائیں بازو کو جو ہے وہ دھوئیں، اور اسی طرح پاؤں کا بھی معاملہ ہے۔ اور مسح کے بارے میں ہے کہ تری پہنچانا، تو ہم اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈالیں گے، اور ان ہاتھوں پر جب تری لگ جائے گی تو اسی تری کو ہم اپنے سر کے اوپر پہنچائیں گے، تو اس کو مسح کہا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کسی نے تری پہنچانی تھی لیکن اس نے پانی پہنچا دیا تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کمزور ہے اور ایک قوی ہے، تو کمزور سے قوی نہیں ہوتا اور قوی سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تری پہنچانا ایک کمزور تھی، ضعیف چیز تھی، اور بہانا ایک قوی تھی، یہ طاقتور چیز تھی۔ تو لہذا جس بندے نے مسح کی بجائے تری پہنچانے کی بجائے اس حصے کو بھی دھو دیا یعنی پانی بہا دیا تو اس کا کام ہو گیا، لیکن جہاں پر بہانے کی چیز تھی وہاں پر اس نے تری پہنچائی تو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ضعیف ہے اور بہانا جو ہے یہ قوی ہے، طاقتور ہے۔ تو ضعیف سے طاقتور نہیں ہوتی اور طاقتور سے ضعیف چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ نہاتا ہے اور پھر بعد میں آ کر وہ وضو بھی کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو اگر نہانے کے بعد اس بندے نے وضو کر لیا تو ٹھیک ہے، وضو پر وضو کیا تو یہ بھی دگنا ثواب ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بندہ جب نہا رہا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کلی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے، لیکن اگر کسی بندے نے ایسا نہیں کیا، صرف وہ نہا کے ہی نکلا ہے، کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا، تو اس کے بعد یہ دونوں کام کر لے، اس کا وضو ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں نہانے کے بعد کلی بھی کر لے، ناک میں پانی بھی چڑھا لے، اس کا وضو ہے۔ تو کوئی بندہ نہانے کے بعد آ کر وضو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا وضو بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جب ایک بندے نے وضو کر لیا اور مسجد کے اندر وہ داخل ہوا تو اسے چاہیے کہ وضو کے پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مسجد میں نہ گرائے، لیکن اگر کسی وجہ سے گر گئے تو معافی ہے، وہ بندہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی کے جو قطرے تھے مائع مستعمل تھے، یہ خود پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتے، یہ خود پاک ہیں، کیونکہ وضو جب بندے نے کر لیا اور پانی اس کے جسم پر لگا ہوا تھا تو یہ مائع مستعمل پانی ہے، یہ ہے تو پاک لیکن پاک نہیں کرتا۔ تو جو پاک چیز ہے اگر وہ مسجد میں گر گئی ہے تو اس میں معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ گرائیں کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد وضو کے دوران باتیں نہ کیا کریں۔ ہاں کوئی کام کی بات ہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن فضول باتیں وضو کے وقت کرنا، وضو کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ سر کا مسح کریں تو نل بند کر دیا کریں، پانی جس سے گرتا ہے اس کو بند کر لیا کریں، کیونکہ کچھ وقت درکار ہے، تو اس لیے پانی کا ضیاع ہوگا تو یہ فضول خرچی میں شامل ہے، اور اللہ کو وہ بندے پسند نہیں ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، تو لہذا اس وقت نل جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ اور
تیسری بات، کچھ بندے ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو یہاں پر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، ناک میں پانی کھلے دل چڑھانا چاہیے. اور غوطہ لگنے کا اگر بندے کو ڈر ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. جس طرح چھینک انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو اس طرح یہ بھی انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، تو لہٰذا اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک اور چیز ہے کہ یہ کان پٹی جو ہے یہ بھی دھونے کے اندر شامل ہے. جب آپ لوگ وضو کریں تو جہاں سے بال عادتاً اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اتنا، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے، یہ دھونا فرض ہے. تو اس کے اندر یہ کان پٹی جو ہے یہ بھی دھونا فرض ہے، تو اس پر بھی پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بہہ جانا چاہیے. آگے داڑھی کا خلال اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. جس کی داڑھی گھنی ہے تو وہ خلال کرے، اور جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے، نیچے سے کھال نظر آ رہی ہے، تو اس کو وہ کھال دھونی اس کے اوپر فرض ہے. اور جس کی داڑھی گھنی ہے وہ بس اپنی داڑھی کا خلال کر لے. اور علماء نے خلال کا طریقہ اس طرح بیان کیا ہے کہ نیچے سے اوپر کو ہاتھ جو ہیں وہ لائے جائیں، اور گھنی داڑھی کو صرف ظاہری طور پر ہی اوپر پانی بہا لیں، نیچے اس کی جو کھال ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسح کرنے کے دوران اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں پر لگاتے ہیں اور پھر اپنا مسح کرتے ہیں، تو یہ فضول چیز ہے، اس کی دین کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، تو ایک فضول کام ہے. اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے. کسی نے جرابوں کے اوپر مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوا. اور ایک بات اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ سر کا مسح کریں اور گردن پر آپ لوگ ہاتھ لے آئیں تو گردن کا مسح کرے، گلے کا مسح، یہ سامنے گلا ہے، یہ بھی گردن میں شامل ہے، یہ بھی گردن میں شامل ہے، اور پیچھے والا حصہ بھی گردن میں شامل ہے، سامنے گلا ہے. گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، اسلام کو پسند نہیں ہے. صرف ان 3 جگہوں کا مسح کیا جائے، پیچھے اور دائیں جانب اور بائیں جانب. اور کچھ لوگ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اور اپنی انگلی بھی اٹھاتے ہیں. تو اگر تو وہ یہ سمجھ کر اٹھاتے ہیں کہ جس طرح نماز کے اندر اٹھائی جاتی ہے، اشہد اللہ، اللہ کے نام پر اٹھائی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چند باتیں جو تھی میرے ذہن میں وہ میں نے کر دی ہیں. باقی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ کر لیں.